اور آخر میں آپ کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو آپ کی آمد کے ساتھ، آپ کی جلوہ گری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے نبوت و رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے کہا تھا، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں پہنچا کوئی باغ رسالت کا۔ کہ اب سین نبوت میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ جس سین میں آ کر کوئی پھول کھلے اور وہ کمی پوری کرے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، ابھی صحن نبوت میں گنجائش باقی تھی، حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے، گنجائش باقی تھی، حضرت نوح تشریف لائے، گنجائش باقی تھی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی نبی آتا رہا صحن نبوت میں گنجائش باقی تھی۔ مگر جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو سرکار کی آمد کے ساتھ ہی صحن نبوت بھر گیا۔ قیامت تک اب کوئی بھی صحن نبوت میں کوئی پھول نہیں کھل سکتا، ہاں پورے کرکٹ کے ڈھیر پہ کوئی کانٹا تو اگ سکتا ہے، مگر صحن نبوت میں کوئی نبی ہونے کے لحاظ سے اور نبی ہونے کی صورت میں کوئی پھول نہیں کھل سکتا، کیونکہ سرکار نے ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری اور آپ علیہ السلام کی دنیا میں آمد، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب نور بھی ہے، اور سرکار کی ذات کی دنیا میں جلوہ گری نور کی جلوہ گری ہے، اور سرکار کی آمد دنیا میں نور کی آمد ہے، اور نور بھی ایسا اور اس نور کی چمک بھی ایسی کہ ایسی چمک نہ چاند میں ہے، نہ سورج میں ہے، نہ ستاروں میں ہے، کہ چاند اگر چمک رہا ہو پھر بھی نبینا نبینا رہتا ہے، سورج اگر چمک رہا ہو نبینا پھر بھی نبینا رہتا ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اگر کسی کی آنکھیں نہ ہو اور رات اندھیری ہو، چاند چمک رہا ہو اور اس نبینے کو آنکھیں مل گئی ہوں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کی روشنی میں سورج کی روشنی اور چمک کو دیکھ کر کسی نبینے کو آنکھیں مل گئی ہوں، مگر قربان نے آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ کہ سرکار کی جب دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو سرکار نے صرف نگاہوں کو ہی روشن نہیں کیا بلکہ سرکار نے راہوں کو بھی روشن فرمایا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں ہوگا اور نہیں ملے گا کہ چاند کی چمک کو دیکھ کر کافر نے کلمہ پڑھا ہو، سورج کی چمک کو دیکھ کر کافر نے کلمہ پڑھا ہو، بلکہ دنیا میں آج تمہیں سورج پرست تو ملتے ہیں، مگر سورج کی چمک اور چاند کی چمک کو دیکھ کر کسی کافر نے اپنا کفر نہیں چھوڑا، کسی کافر یا کسی مشرک کا شرک چاند کی سورج کی چمک کو دیکھ کر ختم نہیں ہوا، مگر قربان جائے آمنہ کی لال کی چمک پہ آج سے کئی سو صدیاں پہلے جو مکہ مکرمہ میں چمکے، ایسے چمکے کہ سرکار کی چمک سے تب سے لے کر اب تک اور قیامت تک لوگوں کے سینے روشن ہوتے رہیں گے۔ چاند کی چمک ہو، سورج کی چمک ہو، چاند چمک رہا ہو پوری آب و تاب پہ، سورج چمک رہا ہو، اگر ان کے درمیان کوئی آپ پردہ ہے کر دیں ان کی روشنی دوسری طرف نہیں آ سکتی، اگر ایک کپڑا ہی ان کے درمیان لٹکا دے تو چاند کی روشنی دوسری طرف نہیں جا سکتی، مگر آمنہ کے لال کی چمک تو دیکھیے کہ سرکار نے لوگوں کے سینوں سے کفر و شرک کا اندھیرا ختم کیا اور سینوں میں پوشیدہ جو کفر و شرک تھا اس کو ختم کر کے محبت الہی کی شمع روشن فرما دی ہے۔ اپنا حال دیکھیے، ہم نے نہ سرکار کو دیکھا، نہ ہمیں سرکار کی صحبت نصیب ہوئی، نہ ہمیں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، مگر اللہ کا فضل ہے ہم نے بھی وہی کلمہ پڑھا جو صحابہ کرام نے پڑھا ہے، ہم نے بھی وہی کلمہ پڑھا جو صحابہ نے پڑھا، جو اہل بیت نے پڑھا، اور قیامت تک جو بھی مسلمان آئے گا وہی کلمہ پڑھے گا۔ ارے ماہ مدینہ تو ایک بار چمکے اور شب لیلۃ القدر کی رات کو قرآن نازل ہوا، اور شب لیلۃ المیلاد کی رات کو صاحب قرآن دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے۔ اگر قرآن نازل ہو لیلۃ القدر کی رات کو اور قرآن ایک بار نازل ہوا، مگر جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے ہر انسان ہر مسلمان لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرتا ہے، ہم
لیلۃ القدر کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے کہ اگر اس رات کو پا لیں گے 1000 مہینوں کی رات کا ثواب مل جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں اے جس رات قرآن نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل، اور جس رات صاحب قرآن دنیا میں جلوہ گر ہوئے وہ رات کتنے مہینوں سے افضل رات ہوگی؟ زندہ یا غوث یا عظیم۔ تو یہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو یہ ہمارے سنت و جماعت کا نظریہ ہے، ہماری فکر ہے، ہماری سوچ ہے کہ آج جو قرآن کے نزول کا جشن منائے اور جشن نزول قرآن کی محفل کروائے اور ان کے بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ قرآن جس کے بارے میں رب کی ذات فرماتی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ قرآن کے جلال کو برداشت نہ کر سکتا۔ تو یہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ رب کی ذات فرماتی ہے علی قلبک لتکون من المنذرین، اے محبوب ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دل مبارک ہے۔ بظاہر دیکھیں گے پہاڑ کتنا بڑا ہے، ارے دیکھ کر عقل حیران آ جاتی ہے، ارے اتنا بڑا پہاڑ قرآن کے جلال کو برداشت نہ کر سکا جس قرآن کے جلال کو ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنے قلب اطہر میں برداشت کیا۔ تو آج جو قرآن کے نزول کا جشن منائے، جب صاحب قرآن کی میلاد کی بات آئے اور وہ سوچنے بیٹھ جائے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو ہم کہتے ہیں قرآن کا جشن منانا کہاں لکھا ہے؟ ارے یہ قرآن سرکار کی قلب اطہر پہ نازل نہ ہوتا اس کا تو پڑھنا ہی ممکن نہ ہوتا، نہ قرآن کا کوئی قاری ہوتا، نہ اس کا کوئی حافظ ہوتا۔ ارے قرآن کو کوئی پڑھتا تو اس کا سینہ پھٹ جاتا، اس کا سر پھٹ جاتا، وہ بے ہوش ہو جاتا۔ مگر آج ہمارے ماحول میں 10 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، مگر نہ کسی کا سر پھٹا، نہ کوئی بے ہوش ہوا، اور نہ ہی قیامت تک ایسا ہوگا۔ کیوں؟ جبکہ قرآن اتنا جلال والا کہ اس کی جلال کو پہاڑ نہ برداشت کر سکتا۔ تو یہ ممکن کیسا ہوا کہ 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن رہا ہے، 10 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن رہا ہے؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے آج سے صدیاں پہلے جو مشکل کشائی فرمائی کہ قرآن کے جلال کو سینے میں برداشت کیا اور جمال بنا کے امت کو پیش کر دیا ہے۔ اب قرآن کے قاری آتے رہیں گے، قرآن کو پڑھتے رہیں گے، حافظ بنتے رہیں گے، نہ کسی کا سر پھٹے گا، نہ کسی کا سینہ پھٹے گا، نہ قرآن کو پڑھنے والا بے ہوش ہوگا۔ کیوں؟ سرکار نے سب سے بڑی مشکل کشائی فرما دی ہے۔ ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو قرآن کا قاری ان کا بیٹا بنے، ان کا حافظ قرآن کا حافظ بنے، وہ اپنے بیٹے کے حافظ بننے پر جشن مناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مناؤ، قرآن کی خوشی میں کرو جو کچھ کرنا چاہتے ہو شریعت کے دائرے میں رہ کر، مگر جس صاحب قرآن کی آمد کی برکت سے تمہارا بیٹا قرآن کا حافظ بنا ہے، ارے وہ قرآن جو سرکار کے قلب اطہر پہ نازل ہوا اس کے بعد تمہارا بیٹا قرآن کا حافظ بنا ہے۔ ارے جس رات وہ صاحب قرآن دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اگر اس رات کو اور اس دن کو یا اس مہینے کو سرکار کی آمد کی خوشی میں میلاد کے طور پہ منایا جائے تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے محترم صاحب ناظرین ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں اللہ کے فضل سے ہم نے گھڑے نہیں، ہم نے قرآن سے پڑھے ہیں۔ یہ کوئی رسم نہیں، یہ کوئی رواج نہیں، یہ کوئی گھڑا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ ارے سرکار کے صحابہ کا انداز دیکھیے، مسجد نبوی شریف ہے، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت تشریف لائے، دیکھا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام پوچھتے ہیں ما اجلسکم، اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ کیوں بیٹھے ہو، بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ ارے جو فرش زمین پہ بیٹھ کر عرش بری کی خبریں دے، کیا مسجد نبوی شریف میں جو جلسہ منعقد ہو رہا تھا اس سے بے خبر تھے؟ نہیں جانتے تھے میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں، مگر نگاہ نبوت قیامت تک کی حالات دیکھ رہی تھی۔ آج میرے صحابہ جو عمل کر رہے ہیں، میرے پوچھنے پر جو جواب دیں گے میں تصدیق کر دوں گا
قیامت تک آنے والے میرے غلاموں کے لیے ایک سند بن جائے گا۔ جب میرے امام نے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، محبوب ہم یہاں بیٹھے ہیں، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ ومن علینا بکا، کہ رب نے ہم پہ کرم کیا، محبوب آپ جیسا ہمیں حسین محبوب عطا کیا، آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، اللہ نے آپ کی آمد کی برکت سے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرما دی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہدایت دینے والی رب کی ذات ہے، رب کے اذن کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا، مگر یہاں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب ہمیں ہدایت ملی ہے، آپ کی آمد کی برکت سے ملی ہے۔ ارے ہدایت تو رب کی ذات نے دی، مگر صحابہ کہتے ہیں رب نے دی ہے مگر صدقے محمد مصطفیٰ کی دی ہے۔ جب یہ سرکار نے پوچھا، جواب دیا، اب سوال بھی اتنا تھا، جواب مل گیا، مگر آگے میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ ما اجلسکم، اے میرے صحابہ مجھے قسم دو کہ تم یہاں بیٹھ کے اور کوئی کام نہیں کر رہے، یہی کام کر رہے ہو کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ محبوب نے قسم اٹھوائی ان سے اللہ ما اجلسکم، اے میرے صحابہ قسم دو یہاں بیٹھ کر تم یہی کام کر رہے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کر رہے ہو کہ محبوب مل گئے ہیں، دونوں جہاں کے سردار مل گئے ہیں، اللہ نے ان کی آمد کی برکت سے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرما دی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں قالوا اللہ جلسنا، اے محبوب ہمارے بیٹھنے کا یہاں اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہاں بیٹھے ہیں، بیٹھ کر ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ ارے محبوب مل گئے، دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ اس دعا کے بعد محبوب آپ جلوہ گر ہو گئے، آپ کی آمد ہو گئی، اللہ نے آپ کی آمد کی برکت سے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرما دی ہے۔ محبوب آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، دین اسلام کی روشنی جب تک نصیب نہیں ہوئی تھی، محبوب ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہم تو عرب کے ماحول کے رہنے والے تھے، ایک ایسے وحشی ماحول میں ایک دوسرے کے قتل و غارت کے سارے معاملات ہمارے ہاں چلتے تھے، مگر محبوب جب سے آپ کا دامن تھاما ہے، اب اللہ نے اتنی شان عطا کی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے زمین پہ ہے، مگر ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند امام احمد اور دیگر احادیث کتب میں یہ روایت موجود ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے تھے یا بلال سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال کون سمجھ کرتے ہو میں جب معراج کے رات عرش پہ تھا، جنت کی سیر کر رہا تھا، تو اے بلال میں نے جنت میں اپنے آگے آگے آپ کے قدموں کی چلنے کی آہٹ کو سنا ہے۔ ارے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام ہے، بلال حبشی تو زمین پہ تھے اور ہمارے آقا علیہ السلام عرش بہی پہ جنت میں جنت کی سیر کر رہے تھے۔ قربان جائیں سرکار کی سماعت پہ، جو جنت میں بیٹھ کر فرش زمین پہ چلنے والے اپنے غلام کی قدموں کی آہٹ کو سن لیتے ہیں۔ ارے جس محبوب کی سماعت کی کوئی مثل نہیں، اس محبوب علیہ السلام کی جسمی اثر کی کون مثل ہو سکتا ہے؟ اب زمین سے لے کر آسمان تک، پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پہلے آسمان کی اونچائی 500 سال کی ہے، دوسری آسمان سے تیسرے کی مسافت 500 سال کی ہے، ساتوں آسمان کی مسافت کا اندازہ لگائیے، پھر ان کی اونچائی کا اندازہ لگائیے، ارے پھر اوپر عرش، پھر جنت، سرکار جنت میں بیٹھ کے اپنے غلام کی زمین پہ چلنے کی قدموں کی آہٹ کو سن رہے تھے اور بتا رہے تھے میرے غلاموں، میرے رب نے مجھے جو شان عطا کی ہے وہ مصروں میں مثال عطا فرمائی ہے۔ اب کہاں عقل انسان کی اور عقل کی رسائی؟ جو سرکار کی ذات سے مصریت کے دعوے کرتے ہیں اور برابری کے تصور کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں ذرا چلو اور اپنے قدموں کی آہٹ کو سن کے دکھاؤ، پتہ چلے گا کہ تم سرکار کی ذات سے موازنہ کر رہے ہو۔ ارے تم چلو زمین پہ اور تمہارے قدموں کی آہٹ تمہیں خود کو نہ سنائی دے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام تو وہ ہیں جو جنت میں بیٹھ کر اپنے غلام کی زمین پہ چلنے کی قدموں کی آہٹ کو سن لیتے ہیں، یہ سرکاری کی شان ہے، اور ہم اس نبی کی امتی ہیں، ہم اس نبی کے غلام ہیں۔ اب دیکھیے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ قسم دو کہ تم یہاں بیٹھ کر یہی کام کر رہے ہو، صحابہ کرام علیہ رضوان آگے سے یہ بھی کہہ سکتے تھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو غیب جانتے ہیں، آپ غیب کی خبریں رکھتے ہیں،
تو کیا آپ ہمارے اس جلسے سے جو ہم آپ کی مسجد میں بیٹھ کر منعقد کر رہے ہیں، کیا معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ آپ کسی بھی خبر ہے؟ نہیں، صحابہ جانتے تھے کہ سرکار تو فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش بری کی خبریں دیتے ہیں، سرکار ہمارے اس جلسے سے بے خبر نہیں۔ اس میں حکمت ضرور ہے۔ میرے مولا علیہ السلام فرمانے لگے اما استخلفکم تہمۃ لکم، اے میرے صحابہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے، مجھے تم پر کوئی تہمت کا خوف نہیں کہ میں نے پوچھا تھا جس سوال کا جواب میں نے مانگا تھا تم نے سوال کا جواب اور دیا۔ فرمایا میں نے جو سوال کیا تھا تم نے جواب بھی اسی کا دیا ہے، مگر یہاں میں آنے والے غلاموں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، قیامت تک جو میرے غلام آئیں گے میرے میلاد کی محفل کریں گے، میری آمد کا جلسہ جلوس کریں گے، ان پر اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے۔ اے میرے صحابہ آج میں تم سے پوچھ کر جو جواب دے دوں گا قیامت تک آنے والے میرے غلام پڑھ کر سنا دیں گے اور آگے والے کا منہ بند کر دیں گے۔ میرے مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کا مفہوم ہے، فرمایا اتانی جبرائیل ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے میرے صحابہ ابھی بھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور رب کی ذات نے بھیجا ہے، اور جبرائیل پیغام لائے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام آپ کی امتی احسان فراموش نہیں جو اللہ نے ان پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وہ احسان جس پہ رب نے بھی ان کو احسان جتایا، وہ محبوب جب ان میں جلوہ گر ہوئے تو یا رسول آپ کے غلام اس احسان کو بھولے نہیں ہیں، آج بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو رب کی ذات آپ کے غلام اگر فرش زمین پہ بیٹھ کر مسجد نبوی شریف میں میلاد کی محفل میں نکال کر رہے ہیں، رب کی ذات عرش پہ فرشتوں کے سامنے ایک ایک کا نام لے کر فخر کر رہا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی مقدس نفوس جن میں سے ہر ایک صحابی نمازی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، متقی بھی تھا، 5 وقت کا نمازی بھی تھا، صوم و صلات کے پابند تھے، جہاد بھی کرتے تھے۔ میرے مولا علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے اے میرے صحابہ ابھی تو ہم نے بڑا کام کرنا ہے، ابھی تو ابتدائی اسلام ہے، ابتدائی اسلام میں ہم نے تو بڑی تبلیغ کرنی ہے، تم نے کیسا فضول کام شروع کر دیا۔ میرے مولا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ جو تم نے کام کیا ہے فرش زمین پہ بیٹھ کر تم نے یہ کام کیا ہے، عرش بری پہ اللہ نے تمہارے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرمایا ہے۔ ہم ان دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ جو سرکار کی میلاد پہ سنیوں پر اعتراض کرتے ہیں، کہاں لکھا ہے یہ میلاد منانا؟ ہم نے کہا یہ مسلم شریف میں لکھا ہے، اس کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کا انعکاس صحابہ نے کیا، رب نے پسند فرمایا اور رب کی برکات سے اس عمل پر انعام بھی آیا ہے۔ جو میلاد کا جشن مناتا ہے رب کی برکات سے اس کو فضل و کرم کے خزانے بھی نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین ناظرین، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو اللہ نے جو عظمت و شان عطا کی ہے، اللہ کا فضل ہے کما حقہ، اگر اس کو کوئی بیان کرتا ہے اور بیان